بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبنا بے انتہا درود شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل مبارک پر اور تمام اہل بیت رضوان اجمعین علیہ السلام اللہ پر درود ہزارہ۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے دنیا و آخرت کے ہر مقصد کی کامیابی کا راز اس میں ہے۔ رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، کاروبار میں ترقی کے لیے یہ مجرب عمل ہے۔ یہ درود شریف ایک بار پڑھنے سے 1000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور 1000 حاجات پوری ہوتی ہیں۔ یہ درود شریف زیارت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی بہت مؤثر ہے۔ نعمت عظمیٰ درود شریف، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس نے بھی اس کا ورد کیا یا عمل کیا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ بڑی سے بڑی حاجات پوری ہوتی ہیں، مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں، اور یہ درود شریف ایک طرح کا درائے رحمت ہے اور اس کے پڑھنے والا درائے رحمت میں غوطہ زن ہوتا ہے۔ ہر نماز کے بعد اس کو 21 ٹائمز یا 11 ٹائمز لازمی پڑھا کریں۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو ایک بار ضرور پڑھا کریں۔ جب پڑھنے والا اللہم صلی کہتا ہے تو وہ اللہ کے فضل و کرم کے سمندر میں قدم رکھتا ہے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے تو درائے رسالت کی موجوں میں آ جاتا ہے، اور جس وقت وَعَلَىٰ آلِهِ کہتا ہے تو اس پر اہل بیت جیسی عنایات ہونے لگتی ہیں، اور جب وہ وَعَلَىٰ وَصُحَابِهِ کہتا ہے تو اسے صحابہ جیسی خیر و برکت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس درود کے پڑھنے سے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں اور دل کی تمام تمنائیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ آزمایا ہوا عمل ہے۔ میں جان جاب کرتی ہوں، میرے ساتھ بہت ہی میری پیاری دوست اور بہت گہری بہن بھی ہیں میری، انہوں نے ایک مشاہدہ میرے ساتھ شیئر کیا ہے۔ وہ کہتی ہے درود ہزارہ اور درود نعمت عظمیٰ فجر کے وقت یا جب انہیں ٹائم ملتا، عصر کے بعد کہتی ہے میں 21 ٹائمز 2 ماہ سے لگاتار پڑھا، اور ان کا کوئی 10 سال سے کوئی اٹکا ہوا تھا کوئی مقدمہ زمین کا، 10 سال سے رکا ہوا مسئلہ، کہتی ہے کہ وہ الحمدللہ کہتی ہے کہ میں نے خاص اس نیت سے پڑھا، اور تہجد بھی پڑھتی ہیں، وہاں پہ بھی دعا مانگتی رہی ہیں اس وقت اٹھ کے۔ اور دوسرا اس کی زمین کا مسئلہ تھا، کہتی 10 سال کے بعد کہتی وہ مسئلہ حل ہوا ہے، اور اس کی بڑی سسٹر ہیں، طلاق یافتہ ہیں، 2 بچے ہیں، اور 2 بچوں کے ساتھ کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ کافی اس کی جو والدہ سی ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی اس اپنی بیٹی کو لے کے، اور اس کے لیے بھی خاص نیت رکھ کے کہتی میں نے یہ پڑھا اور تہجد میں بھی دعائیں کی ہیں، اور اس 2 درود شریف کے صدقے کہتی ہمیں کہیں یعنی غیب سے کہتی ہمارے یہ مسئلے حل ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی کہیں نہ کہیں سے ہمیں خوشخبری دی ہے۔ اچھا، یہ درود شریف میرا بھی آزمایا ہوا ہے، لیکن میں کوئی اسپیسیفک کسی خاص مقصد کے لیے تو میں نے نہیں اس طرح پڑھا، لیکن یہ ہے کہ میں کھلا پڑھتی ہوں درود شریف، کیونکہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں 100 درود شریف ہیں، اس میں چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں۔ کیوں میری جو عادت ہے کہ میں جب درود شریف پڑھتی ہوں تو یہ نہیں دیکھتی کہ میں نے اس کو 21 دفعہ پڑھنا ہے یا میں نے اس کو 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اس طرح میری نیت نہیں ہوتی۔ یعنی میں کھلا اس طرح پڑھتی ہوں، اگر چھوٹا درود شریف ہے وہ اچھا لگ رہا ہے تو 3 ٹائمز پڑھ لیا اس ٹائم، اگر ٹائم ہے تو میں پھر بڑے درود شریف پڑھ لیتی ہوں ایک مرتبہ، تو اس طرح یعنی ہر درود شریف کا ورد کرتی ہوں میں، اور الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ میرے مسئلے غیب سے حل ہوتے ہیں، یعنی میں جو سوچتی ہوں اور چند دنوں میں اس کا کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح امت محمدیہ جو آخری زمانہ ہے اس کے اوپر اس کی فضیلت پہ چند احادیث ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے میرے ساتھ شدید محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہوگی کہ کاش وہ اپنے سب اہل و عیال، مال و اسباب کے بدلے مجھے ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ یعنی آخری زمانہ امت محمدیہ، یعنی وہ ہم لوگ بھی ہیں، اور ہمارے بعد جتنی امتیں آئیں گی قیامت تک وہ سب آخری ہی زمانے میں شمار ہوں گی۔ تو اس کے اوپر یہ احادیث ہیں میری نظر سے گزری میں کہ میں شیئر کروں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال بارش کی مانند ہے، معلوم نہیں اس کا اول بہتر ہے یا آخر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں میرے بعد ایسے لوگ بھی آئیں گے جن میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ اپنے اہل و مال کے بدلے اگر میرا دیدار ملے تو وہ خرید لیں، یعنی اپنے اہل و مال کی قربانی دے کر ایک مرتبہ مجھے دیکھ لیں۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کون سی مخلوق تمہارے نزدیک ایمان کے لحاظ سے سب سے عجیب تر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا فرشتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کیوں ایمان نہ لائے؟
جبکہ وہ ہر وقت اپنے رب کی حضوری میں رہتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، پھر انبیاء کرام علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کرام علیہ السلام کیوں ایمان نہ لائیں جبکہ ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، تو پھر ہم ہی ہوں گے۔ فرمایا، تم ایمان کیوں نہیں لاؤ گے جبکہ بنفس نفیس میں خود تم میں جلوہ افروز ہوں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق میں میرے نزدیک پسندیدہ اور عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد پیدا ہوں گے، وہ کئی کتابوں کو پائیں گے مگر صرف میری کتاب میں جو کچھ لکھا ہوگا بن دیکھے اس پر ایمان لائیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری و مبارکباد ہو اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ 7 بار خوشخبری و مبارکباد ہو اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا ہی نہیں اور مجھ پر ایمان لایا۔ حضرت عبد الرحمن بن حزری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے اس صحابی نے بتایا کہ جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اس امت کے آخر دور میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے اجر اس امت کے اولین دور کے لوگوں کے برابر ہوگا، اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، فتنہ پرور لوگوں سے جہاد کریں گے۔ یعنی یہ جو وقت گزر رہا ہے فتنے کا اور ہر طرح کے گمراہی کا، اس میں ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں اور اللہ توکل کر کے کرتے ہیں، یقین کریں ہمارا وہ چھوٹا سا عمل بھی اس کا اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے، اور ان احادیث کی روشنی میں یعنی ہمیں اس کا کئی گنا بڑھ کے ہمیں اس کی نیکی اور اجر ملے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کو اسی طرح درود شریف کے ساتھ جوڑے رکھے اور اپنی زندگیوں میں برکتیں اور خیریں سمیٹنے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔